5 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ خوش نصیب 5 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نزا کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس کے لیے یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان کی میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظام میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی بھی پی جاؤں۔ اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہو، اور بہن اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے جبکہ ان کا وراثتی حصہ ان کو دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اس طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کا ترکہ بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بال بھر زمین بھی از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اس طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔
غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنا ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے رب، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا، کبھی بھی ترس نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اس طرح سے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے کہ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا، وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر احساس و ہمدردی اور اللہ سے قربت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ سے سودا کرتا ہے جس کا نفع دنیا اور آخرت میں نظر آتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ نہ صرف انسان کے لیے بلکہ اس کے اہل و عیال کے لیے بھی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، صدقہ دو اگرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور کریں کہ ہم روزمرہ کتنی فضول چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو نہ ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں اور نہ آخرت میں۔ اگر انہی پیسوں کا کچھ حصہ ہم کسی بھوکے ننگے بیمار یا یتیم پر خرچ کریں تو وہ نہ صرف ہماری دنیا سنوار سکتا ہے بلکہ آخرت کا سرمایہ بھی بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ در حقیقت اللہ کے خزانے میں محفوظ کیا جانے والا مال ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے صدقے کا فائدہ اسے تب نظر آتا ہے جب وہ کسی بڑی آزمائش یا مصیبت سے بچ جاتا ہے، یا اس کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، یا اس کے رزق میں غیر متوقع وسعت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے
اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ سورۃ البقرہ۔ یہاں اللہ نے نیکی کا یہاں مظہر مال خرچ کرنا بتایا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص اللہ کی نظر میں خاص مقام حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا نعم البدل عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے، اللہ، روکنے والے کو ہلاکت دے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے انعام کا مستحق بن جاتا ہے، جبکہ کنجوس بخیل شخص نقصان میں رہتا ہے۔ صدقہ نہ صرف مال سے ہوتا ہے بلکہ ہر وہ عمل جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، اور علم سکھانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ دروازہ ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے اس کے پاس مال نہ بھی ہو۔ صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کا انسان جس بے سکونی، ذہنی دباؤ، روحانی خلا کا شکار ہے، اس کا ایک بڑا علاج صدقہ ہے۔ کسی کی بھوک مٹانے، کسی کی بیماری کا علاج کروانے، کسی یتیم کی تعلیم میں مدد دینے، کسی بیوہ کو سہارا دینے یا کسی بے روزگار کو روزگار کے قابل بنانے سے جو دعائیں ملتی ہیں وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو، اس سے تمہارے مریض شفا یاب ہوں گے اور اس سے تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ صدقہ ہمارے لیے صرف مالی سکون ہی نہیں بلکہ روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ موت کے بعد جب انسان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں تب بھی صدقہ جاریہ اسے فائدہ دیتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنے بعد کچھ ایسا چھوڑا ہے جو ہمیں قبر میں فائدہ دے؟ کیا ہم نے کسی کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا ہے، کسی مسجد یا مدرسے میں حصہ لیا، کسی کو علم دیا یا کسی ایسی نیکی کی جو ہمارے جانے کے بعد بھی جاری رہے؟ صدقہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محنت کم ہونے لگتی ہے۔ آج اگر ہم صاحب استطاعت شخص صدقے کو معمول بنا لیں تو نہ صرف معاشرے سے غربت، بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اس نیت کو دیکھتا ہے جس سے ہم صدقہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک صدقہ دیتا رہتا ہے اللہ اسے اپنے سائے میں رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا صدقہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں کیونکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آج ہی کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا دیں، کسی بیمار کے علاج میں حصہ لیں، اور یہ سب اللہ کے لیے کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور جب ہم اس کے دربار میں پیش ہوں تو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو۔ صدقہ اللہ سے قربت کا راستہ ہے، اپنے دل کو روشن کرنے اور اپنی زندگی کو برکت بنانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا اسلام میں نہ صرف ایک نیکی کا عمل ہے بلکہ یہ عبادت کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف غریبوں، یتیموں یا مسکینوں کو دینے کا نام ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تمہارا اپنی اولاد پر خرچ کرنا، تمہارا اپنی بیوی پر خرچ کرنا، تمہارا اپنے خادم پر خرچ کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال ہم اپنے اہل خانہ کی ضروریات، تعلیم، صحت اور خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ اسلام میں خاندان کو ایک مضبوط اکائی قرار دیا گیا ہے اور مرد کو گھر کا یعنی نگہبان بنایا گیا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ضروریات کو پورا کرے۔ قرآن میں فرمایا گیا، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ سورۃ النساء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا مال خرچ کرنا وہ ذمہ داری ہی نہیں بلکہ فضیلت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دینا وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی مال کما لے، اگر وہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات پر خرچ نہیں کرتا تو وہ مال محض دنیا کی زینت ہے، لیکن اگر وہی مال محبت، خلوص اور نیت کے ساتھ بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے تو وہ آخرت کے لیے بھی سرمایہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ باہر کی دنیا میں سخی بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے تنگ دلی اختیار کرتے ہیں۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے لیے بہترین ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل سخاوت اور اخلاقیات گھر میں ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان اپنے قریبی لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کی نیکی مکمل نہیں ہو سکتی۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ جب انسان خوش دلی سے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو اہمیت دیں، ان پر خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھ کر کریں۔ یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے اور یہی ہمارے اسلام کی اصل روح ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا شخص وہ ہے جو یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے۔ نماز دین اسلام کا سب سے اہم اور عظیم ستون ہے جو ایمان اور عمل کے درمیان مضبوط ربط پیدا کرتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ کے دربار میں حاضری کی توفیق دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ایسا عمل ہے جو نہ صرف روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و مجید میں فرمایا گیا، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نماز کا اثر انسان کی عملی زندگی پر پڑتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے۔ نماز صرف چند حرکات یا الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک روحانی مکالمہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں دعا کثرت سے کرو۔ صحیح مسلم۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، فکر و پریشانی کو دور کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص نماز کو زندگی کا لازمی جزو بنا لیتا ہے وہ ہر آزمائش میں صبر و استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ نماز کا ترک کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث نماز کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے۔
نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والا عمل ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نماز نہ صرف انفرادی اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی بہتری کا بھی سبب ہے۔ جب ایک مسلمان 5 وقت مسجد جاتا ہے، امام کے پیچھے صف میں کھڑا ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں سے ملتا ہے، تو بھائی چارہ، محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نماز باجماعت سے دلوں میں الفت، تعلق میں مضبوطی، بردباری میں وحدت قائم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ طٰہٰ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، اس کے باطن کو روشن کرتی ہے اور اسے نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا تحفہ ہے۔ جو اس تحفے کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا گیا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو بھی نہیں بہاتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی، آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کی نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کے سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم علماء کرام اور محدثین نے یہ لکھا کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزا عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت و آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں۔
اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ علم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔